تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں. لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نخواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے. ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کے اس کے آ گئے ہیں. لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں. اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا، تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر اتنی نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے. آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی، مذہبی، ملی، سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جگہوں سے. اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے، اور وفاق کو بھی، مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا، تاکہ یہ تمام تعمیرات وہاں سے ہٹیں اور وہاں پر آئندہ کے لیے خطرہ جو ہے بہت کم رہ جائے. اسی طرح درختوں کا کٹاؤ جو ہے، ایک درخت جنگلوں سے کاٹنا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. اگر درخت وہاں پر ہوتے، مضبوط ہوتے، نہ کٹے ہوتے تو پانی کے بہاؤ کو، پتھروں کو روکتے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھے. مصیبت کے وقت اپنی قومی، ملی اور سیاسی اور جو آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اس میں بطور خاص شکر گزار ہوں اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کرام کا، فیڈرل سیکرٹریز کا، چیئرمین NDMA کا، صوبائی حکومتوں کے اکابرین کا، چیف منسٹرز کا، پرائم منسٹر AJ کے چیف سیکرٹریز، اور درجہ بدرجہ جو سارے جو اس وقت آپ کے جو ادارے ہیں وہ اس میں دن رات کام کر رہے ہیں. اس میں افواج پاکستان دن رات وہ خدمت کر رہی ہیں اور دن رات محنت کر رہی ہیں. لوگوں کو مصیبت زدہ علاقوں سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں، خوراک مہیا ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹرز دیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے NGOs جو ہیں جو خدمت خلق کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور الخدمت فاؤنڈیشن اور جو دوسرے ادارے ہیں سبھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہمیں اس وقت اگر اگلی چند راتیں اپنی نیند کو اپنی آنکھوں میں بسائے اگر عوامی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو معمور رکھیں گے تو اس کا بہت اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. دین اور دنیا آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. آپ نے بہت تندہی سے آپ نے کوشش کی ہے، آپ کاوشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، چاہے پاور سیکٹر ہے. اگر 49 میں سے 37 آپ کے فیڈرز چل پڑیں
ود ان دس شارٹ اسپین آف ٹائم. تو اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اس طرح سڑک جو ہیں, چاہے وہ FWO ہے یا NLC ہے یا آپ کی کمیونیکیشن منسٹر ہیں, سیکرٹری ہیں, چیئرمین ہیں, بنیر میں اور دوسری جگہوں پر آپ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جس طرح خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. تو آپ کو میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل دوبارہ زوم پہ بھی بات ہوگی. میرا کل ایک وزٹ بھی ہے انشاءاللہ, پھر میں باقی جگہوں پر بھی میں حاضر ہوں گا. تو وہ جو سردار صاحب ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ آپ نہیں ہونے دے رہی, وہ آپ بالکل تمام جگہوں پر اکراس دا بورڈ اس کو آپ اویلیبل کریں بجلی, تاکہ اس وقت جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے, زخمی ہو گئے ہیں, گھر ان کے اجڑ گئے, تباہ ہو گئے, ان کو ایک ہفتہ بجلی مہیا کرنا کار ثواب ہے بالکل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.